بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی کے تمام امور کا تعلق استحکام کے ساتھ ہے۔ زندگی استحکام کے بغیر بے مزہ ہے۔ حصول استحکام ہر شخص کا ہدف اور ضرورت ہے۔ استحکام کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر زندگی میں استحکام نہ ہو تو زندگی نہیں رہتی۔ استحکام جن معاشروں سے چھن چکا ہے، ان کے حالات پر نظر دوڑانے والوں کو ایک لمحہ بھی بے چینی اور پریشانی کے بغیر کے نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پر لوگوں کو ہر وقت اپنی جان و مال کی فکر لگتی ہے۔ استحکام کی قدر و قیمت انہی کو معلوم ہے جن سے یہ نعمت چھن چکی ہے۔ استحکام کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں استحکام پر ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں ہر قسم کی عملی مثالیں قائم کر دی ہیں۔ مثلاً اس نے درختوں میں 2 قسم کے درخت بنائے، ایک بیل اور دوسرے بڑے بڑے پھلدار درخت۔ بیل مہینوں میں پھیلتی ہے اور پھر مہینوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس درخت سالوں میں تیار ہوتا ہے اور پھر سالوں اور بعض اوقات صدیوں تک زمین پر قائم رہتا ہے۔ اس طرح 2 مختلف قسم کی مثالیں کھڑی کر کے اللہ تعالیٰ اپنی خاموش زبان میں کہہ رہا ہے کہ ہم کیا طریقہ اختیار کریں اور کون سا طریقہ اختیار نہ کریں، کون سا کامیابی کا راستہ ہے اور کون سا ناکامی کا راستہ ہے۔ قوم کی تعمیر کے معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم بیل کی طرح نہ پھیلیں بلکہ درخت کی طرح بڑھنے کی کوشش کریں۔ بیل کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آنن فانن بڑھتی ہے مگر چند ہی مہینوں میں سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں چاہے وہ 1 فرلانگ تک پھیلی ہوئی نظر آ جائے مگر آخر کار وہ قدموں کے نیچے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے برعکس درخت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ سالہ سال کے انتظار کے بعد تیار ہوتا ہے مگر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ جتنا اوپر دکھائی دیتا ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ وہ سطح زمین سے گزر کر اس کی گہرائیوں سے اپنے لیے غذا حاصل کرتا ہے۔ کوئی درخت جب ایک بار تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ 100 سال تک لوگوں کو اپنا پھل اور اپنا سایہ دیتا رہتا ہے۔ اس سے لوگوں کو صرف فائدہ ہی ملتا رہتا ہے، کسی اعتبار سے بھی لوگوں کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ وہ لوگوں کے لیے کسی قسم کا مسئلہ کھڑا نہیں کرتا۔ اسی طرح قوم کی تعمیر میں توسیع سے زیادہ استحکام کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ استحکام کے بغیر توسیع ایسی ہے جیسے بنیاد کے بغیر تعمیر ہو۔ جو معاملہ درخت کا ہے وہی انسانی زندگی کا بھی ہے۔ اگر آپ ٹھوس اور دیرپا تعمیر چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صبر آزما انتظار کے مرحلے سے گزرنا ہوگا اور لمبے عرصے تک مسلسل محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ بچوں کا گھروندہ بنانا چاہتے ہیں تو صبح و شام میں ایسا گھروندہ بن کر تیار ہو سکتا ہے۔ البتہ ایسی حالت میں آپ کو اس حادثے کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ جتنی دیر میں آپ کا گھروندہ بن کر کھڑا ہوا ہے اس سے بھی کم مدت میں وہ دوبارہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جس کا اسلام بھی ہمیں سبق دیتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تمہارے لیے زمین کو ٹھہری ہوئی بنایا جس میں تمہاری زندگی مستحکم ہو۔ تم زمین پر زندگی گزارو، اس پر محنت کرو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ۔ زندگی کے تمام امور کا تعلق استحکام کے ساتھ ہے۔ زندگی استحکام کے بغیر بے مزہ ہے۔
حصول استحکام ہر شخص کا ہدف اور ضرورت ہے۔ استحکام کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب تک استحکام سایہ فگن نہ ہو، انسان کو زندگی کا مزہ نہیں آتا اور نہ ہی خوشیاں اچھی لگتی ہیں، بلکہ زمین کی آباد کاری کے لیے کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ انسانیت کے لیے استحکام ہی سب سے بڑا ہدف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم تر نعمت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں استحکام اور فائدہ ہے۔ البقرہ آیت نمبر 36۔ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کا لب لباب اور دنیاوی خوشیاں گلے لگانے کا موقع اسباب استحکام پائے جانے سے ہی منسلک ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں پر امن صبح کرے، جسمانی طور پر صحیح سلامت ہو، اس دن کا کھانا پینا اس کے پاس ہو، گویا کہ اس کے لیے دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئیں۔ مومن کو امن و استحکام کی جستجو کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کن میں شمار ہوتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کمزور میں۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم امن و استحکام کی جستجو میں ہجرت کر جاتے؟ دوستو، استحکام کا معاملہ ہے ہی بہت اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور جنتوں کی نعمتوں کو بھی استحکام سے متصف فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اہل جنت اس دن مستحکم ٹھکانوں اور اچھی آرام گاہوں میں ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ رہنے کے لیے بہترین اور مستحکم جگہ ہے۔ دھرتی پر استحکام اور بہتری کے بعد شر انگیزی پھیلانے پر اسلام نے شدید ترین وعید دی ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے، اور جب اسے اقتدار ملتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے، کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ جس نے بھی زمین پر فساد پھیلایا، بہتری و ترقی کے نام پر استحکام میں رخنے ڈالے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ حق پر ہے، تو وہ حقیقت میں فسادی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد انگیزی مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بہتری کے خواہاں ہیں، خبردار وہی فسادی ہیں، لیکن انہیں شعور ہی نہیں۔ دوستو، تمام کے تمام شرعی احکامات اور شرعی مقاصد و ضروریات حقیقت میں انسانی زندگی کے اندر استحکام پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکامات صادر ہی اس لیے کیے گئے کہ معاشرے میں شرعی مقاصد کو تحفظ ملے۔ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے شرعی مقاصد کا حصول ضروری ہے۔ چنانچہ اگر شرعی مقاصد حاصل نہ ہوں تو دنیاوی مقاصد بھی حاصل نہیں ہو سکتے، بلکہ فساد اور باہمی قتل و غارت ہوگا، نیز زندگی ختم ہو جائے گی۔ شرعی مقاصد یہ ہیں: دین، جان، مال، نسل اور عقل کا تحفظ۔ تعمیر و ترقی کے آرزو مند معاشرے سب سے پہلے استحکام کے لیے بنیادی چیزوں کا راسخ کرتے ہیں۔ یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد پر کیا۔ چنانچہ محبت اور سلامتی بھرے پیغام میں استحکام کے تمام مفاہیم جمع فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگو سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تو رات کے وقت نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اسلام نے استحکام کے لیے ٹھوس منہج دیا، جس کی بنیاد بھائی چارے پر مبنی برتاؤ پر ہے، جس میں شدت اور انتہا پسندی کے بجائے باہمی تعاون کی فضا پروان چڑھائی گئی۔ اس منہج کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کا معاشرہ سلامتی، باہمی محبت اور استحکام کے لیے اپنی مثال آپ بن گیا۔
استحकाम की कद्र कीमत उन्हीं को मालूम है जिनसे ये नेमत छिन चुकी है, जो अपने इलाके से दरबदर हो चुके हैं, अपने अहलो अयाल से दूर हैं, जिन्हें भूख और प्यास ने सता रखा है, या जिनका मुल्क अफरा तफरी और बेचैनी के सामने ढेर हो चुका है, जहाँ की मट्टी पर खून की नदियां बह रही हैं, खाके वतन पर कट्टे फिट्टे आज़ा बिखरे पड़े हैं और हर तरफ चोर और रहजनों का राज है। इन सब ज़मीनी हक़ाइक़ से हमें यकीन हो जाता है कि घर बार, मालो जान और इज़्ज़त व आबरू के लिए मुस्तहकम अमन व अमान मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला की ज़मीन पर जन्नत और रहमत है, बल्कि अक़वाम आलम और मुआशरों को मिली हुई सबसे बड़ी नेमत है। दोस्तों, आखिर में अपने परवरदिगार से दुआ है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया व आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अजाब से महफूज रख। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे हयात सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।